اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے ایلی کے 14ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بیداریاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انوکھے جذبات۔ اس زمانے میں وہ محبت کے اولین جذبات سے واقف ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں نئے انوکھے جذبات ابھر رہے تھے۔ اسے بلا وجہ اسکول کے 2 لڑکے اچھے لگنے لگے تھے، حالانکہ اچھا لگنے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی، پھر بھی وہ اسے اچھے لگتے تھے۔ مثلاً اس کے ہم جماعتوں میں ایشور لال، پرکاش اور گھنشام تھے۔ مثلاً اسے گھنشام کا چپ چاپ کھڑا ہونا، وہ ایک عجیب انداز میں کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ سیدھی ہوتی، دوسری یوں خمیدہ رہتی جیسے ازلی طور پر اس میں سیدھا ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ ہونٹ یوں آپس میں چٹکی سی بنائے رہتے جیسے ابھی کوئی بات کرنے والے ہوں، مگر ہونٹوں پر آئی ہوئی وہ بات ہونٹوں میں دبی رہتی۔ پھر وہ پرکاش تھا۔ پرکاش کا پھولا پھولا چہرہ اور اس کے رخسار پر وہ سیاہ تل اسے بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا، اور ایشور لال کا وہ کہا، اس کا بے تکلف انداز، اس کا لمبا سا منہ اور میلے دانت اسے بڑے اچھے لگتے تھے۔ ایلی صبح شام ایشور لال کے ساتھ رہتا تھا اور شوق سے اس سے باتیں سنتا رہتا، حالانکہ ایشور لال کے دانت بڑے بھدے اور زرد تھے اور اس کے منہ سے بو آتی تھی، مگر وہ بو کتنی اچھی لگتی تھی۔ اس ایشور لال کا بولے جانا، اونچی آواز میں شور مچانا، اس کی پھٹی پھٹی آواز سن کر ایلی محسوس کرتا جیسے اس پر ہپناٹزم کر دیا گیا ہو۔ وہ کیفیت کس قدر پرلذت محسوس ہوتی تھی۔ روز شام کے وقت ایلی اس طرف نکل جاتا جس طرف گھنشام کا گھر تھا، اور گھنٹوں گلیوں اور بازاروں میں اس امید پر آوارہ پھرتا کہ شاید گھنشام کسی کام کے لیے باہر نکلے اور پھر اسے دیکھ کر رک جائے، کھڑا ہو جائے، اسی طرح جس طرح اسکول کے برآمدے میں کھڑا رہتا تھا، ایک ٹانگ سیدھی اور دوسری میں خم۔ پھر وہ دونوں پاؤں ملا لیتا اور پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ایڑیاں اٹھا لیتا اور پھر پنجوں پر جھولنے لگتا۔ ایلی کو یوں لگتا جیسے کوئی ننھا سا فرشتہ فضا میں تیر رہا ہو۔ اس کے ہونٹ کلی سے بنے رہتے تھے، نہ جانے ہونٹ کیوں کلی سے بن جاتے تھے، جیسے اس نے کوئی بڑی شگفتہ بات سنی ہو یا کہنے والا ہو۔ بیٹھے بٹھائے ایلی کے دل میں اضطراب سا پیدا ہو جاتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ ایشور لال کی باتیں سنے یا گھنشام کے سامنے کھڑا ہو اور فضا میں کوئی پیارا فرشتہ جھول رہا ہو، یا پرکاش کا گول چہرہ اس کی نگاہوں میں سما جاتا اور وہ بےتاب ہو کر اٹھ بیٹھتا اور باہر گلی میں جا کر ٹہلنے لگتا۔ لیکن گلی میں ٹہلنا بھی تو مشکل ہوا جا رہا تھا۔ وہاں ٹہلتا تو پڑوس والے گھر سے زاہدہ، عابدہ کی آوازیں کان میں پڑتی۔ کس قدر سریلی آوازیں تھیں، دل میں تیر کی طرح چبھ جاتی تھیں اور پھر اندر جا کر ڈولنے لگتی، جیسے دل میں کوئی فرشتہ پنجوں کے بل کھڑا جھول رہا ہو۔ آوازوں میں کیسا جادو تھا، کیوں؟ شکلیں تو بالکل سیدھی سادھی تھیں، رنگ بھی کالا اور ان میں کوئی جاذب نظر نہ تھا، لیکن آوازیں ایلی کو بےتاب کر دیتی تھیں، تیکھی، سریلی اور لوچدار آوازیں۔ پھر دفعتاً اسے خیال آتا کہ قریب ہی وہ چٹی سفید نرس میز کے مقابل کھڑی آپ شرما رہی ہوگی جیسے اس کی عادت تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے گالوں میں گڑے پڑ جاتے تھے، لیکن وہ مسکراتی کیوں تھی؟ مسکرانے کی کوئی وجہ بھی تو معلوم نہ ہوتی تھی۔ زرد رنگ کے مرہموں کے مرتبانوں اور کڑوی دوائیوں کی بوتلوں کے درمیان کھڑے ہو کر مسکرانا ایلی کے لیے عقدہ ناقابل حل تھا۔ پھر اس کی چال کس پھبند سے چلتی تھی، مسکراتی تو جیسے چراغ روشن ہو جایا کرتے، مگر وہ ایلی کو دیکھ کر قطعاً نہ مسکراتی تھی۔ ہاں، اس روز اماں نے جب اسے بلایا تھا، جب ان کے گھر ننھا ہوا تھا، اس روز علی احمد بار بار نرس سے باتیں کرتے رہے تھے۔ نرس مسکراتی تھی اور منہ موڑ لیتی تھی، پھر منہ موڑ کر مسکراتی تھی اور علی احمد گھوم کر پھر اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے۔ زاہدہ اور عابدہ کے خیال سے بچنے کی کوشش میں ایلی نرس کے خیال میں کھو جاتا، مگر ڈسپنسری کی کھڑکی تک جانے کی اس میں ہمت نہ پڑتی۔ پھر اس کے خیالات کا رخ زاہدہ کے بھائی فرید کی طرف منعطف ہو جاتا۔ کتنا شوق تھا اسے نرس کو دیکھنے کا۔ فرید بھرپور جوان تھا، اس کا جسم کتنا بڑا تھا، موٹے موٹے ہاتھ، پھولی پھولی پنڈلیاں اور بھرے بھرے بازو۔ وہ نرس کے لیے ہر وقت مضطرب رہتا تھا۔ ایلی، وہ اسے گلی میں دیکھ کر رک جاتا۔ ایلی، ذرا جانا تو ہسپتال کی کھڑکی سے جھانکنا ہے یا چلی گئی؟ خدا کے لیے ابھی جاؤ یار، ہم تو مر گئے، تباہ ہو گئے اس کے لیے۔ اور پھر وہ مضطربانہ گلی میں گھومنے لگتا۔
بار بار جسم کھجاتا اور ڈسپنسری کی کھڑکی سے نرس اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر منہ موڑ لیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو کہ باہر کون کھڑا ہے۔ نرس مسکراتی کیوں تھی؟ مسکرانے کے بعد منہ کیوں موڑ لیتی تھی؟ ایلی کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ پھر وہ ہسپتال کی طرف جاتا، کھڑکی میں سے دھڑکتے دل سے جھانکتا۔ کتنی سفید تھی وہ، چٹی سفید۔ ایلی کو گورا رنگ بے حد پسند تھا، لیکن نرس اس کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ مسکراتی بھی تو اسے محسوس ہوتا جیسے وہ مسکراہٹ بالکل روکھی پھیکی ہو۔ نہ جانے ایلی کے روبرو نرس وہ مسکراہٹ کیوں نہ مسکراتی تھی جو وہ فرید کے سامنے مسکرایا کرتی تھی، اور ایلی کو دیکھ کر وہ منہ بھی تو نہ موڑتی تھی۔ اس پر ایلی کو بے حد دکھ ہوتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کسی کونے میں جا کر رو دے اور چیخیں مار مار کر روئے، مگر رونا بھی تو نہ آتا تھا اسے۔ اس روکھی مسکراہٹ والی نرس سے مایوس ہو کر وہ از سرنو گھنشیام کے خیال کی طرف متوجہ ہو جاتا اور ہسپتال کی کھڑکی کو چھوڑ کر بازار کی طرف چل پڑتا۔ شاید گھنشیام کہیں بازار میں کھڑا ہو، شاید ایشور گلی میں کھیل رہا ہو، یا شاید پرکاش۔ ایلی کے دل میں انوکھی بیداریاں پیدا ہو رہی تھیں۔ جوں جوں اس کے دل میں نئی آرزویں تشکیل پائی جاتی، توں اس کے دل میں علی احمد کے کمرے سے نفرت بڑھتی جاتی اور اس کمرے میں جانے والیوں کے خلاف بغض شدید تر ہوتا جاتا اور اماں اور رفیقہ کے متعلق شبہات تقویت پکڑتے جاتے۔ اماں تو اب ننھے میں کھو چلی تھیں۔ صبح شام دن رات وہ ننھے کی دیکھ بھال میں وقت بسر کرتی اور باقی ماندہ وقت باورچی خانے میں گزارتی۔ فرت بھی ہر وقت ننھے کو کھلانے میں لگی رہتی تھی۔ رفیقہ اسے کھلاتی تو نہ تھی، مگر بڑے شوق سے دیکھتی۔ آتے ہی سیدھی ننھے کی طرف جا کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہتی، یہ ننھا بال ہے، یہ مینڈا سائیں ہے، اور پھر باورچی خانے میں بیٹھ کر گھگھرے پر دھاگے سے بوٹیاں بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ علی احمد اب بھی سارا دن حساب کتاب لکھنے میں وقت صرف کرتے تھے اور کور بھی مہینے میں صرف 4 مرتبہ آتی تھی۔ اب تو ایلی کو کور میں چنداں دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ اس کی بوتل میں تھوکنے سے بھی اکتا چکا تھا۔ جب کبھی علی احمد اس سے پانی لانے کو کہتے تو وہ چپکے سے بوتل اٹھا کر باہر نکل آتا اور پھر گھڑے سے پانی بھر لیتا۔ پھر کچھ دیر گلی میں کھیلنے کے بعد بوتل اٹھا کر ابا کے کمرے کی طرف چل پڑتا اور کور سمجھتی کہ وہ پانی کنویں کا ہے۔ کور کو پانی کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ وہ تو بند کمرے میں ربڑ کی گڑیا کی طرح چیں چیں کرتی اور جاتے وقت 2 روپوں کے لیے علی احمد سے جھگڑا کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ علی احمد کا بھی کور سے دل بھر چکا تھا، کیونکہ اب وہ اس کے آنے پر بھی کام میں لگے رہتے تھے اور اس کے جانے سے پہلے ہی پھر سے لکھنے میں مصروف ہو جاتے۔ نہ جانے ان دنوں وہ کسے چٹھیاں لکھ رہے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے دن چٹھی لکھ کر ایلی کو دیتے، لو بھائی اسے لیٹر باکس میں ڈالاؤ۔ پہلی مرتبہ جب ایلی نے لفافے کا پتہ پڑھا تو وہ حیران رہ گیا۔ استانی کے نام چٹھی، اور وہ بھی شام کوٹ والی؟ کیا وہی جس نے شلوار کی جگہ چادر لپیٹ رکھی تھی؟ وہ تو شاید اس بات کو اہمیت نہ دیتا، لیکن گلی میں فرید نے اسے پکڑ لیا۔ استانی کو خط جا رہا ہے۔ کون ہے یہ استانی؟ دال میں کچھ کالا ہے دوست۔ اس وقت ایلی نے بھی محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ دال کون تھی اور کالا کون تھا۔ استانی تو دال نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر فرید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایلی؟ فرید نے اس پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ ایلی کی ایڑیاں ہوا میں معلق ہو گئیں اور وہ فضا میں جھولنے لگا جیسے وہ کوئی ننھا فرشتہ ہو۔ وہ محسوس کرنے لگا جیسے وہ خود گھنشیام ہو اور کوئی ایلی اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اس کے جسم میں چونٹیاں دوڑنے لگیں۔ اس روز ایلی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا رہا، لیکن وہاں ایک بھدے کالے اور بھونڈے لڑکے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے باہر جا کر صابن سے منہ دھویا۔ شاید وہ پہلا دن تھا جب اس نے اس شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ بدصورت ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ فرید نے اسے ایسی نگاہوں سے کیوں دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ ایسی نگاہیں کیوں کر بنا لیا کرتا تھا، اور پھر اس کا ایلی کہہ کر خاموش ہو جانا، جیسے اس کی آواز حلق میں خشک ہو گئی ہو۔ لیکن اس کے اپنے جسم پر چونٹیاں سی کیوں رینگنے لگتی تھیں؟ وہ چونٹیاں گدگدی کیوں کرتی تھیں جس سے دل میں کچھ ہوتا تھا؟ عجیب سا احساس تھا وہ۔ انجانے میں ایلی کو فرید سے ڈر لگنا شروع ہو گیا اور اس نے فرید کے گھر کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ لیکن کیوں؟ وہ یہ نہ جان سکا۔ اس کے باوجود جب بھی وہ کپڑے بدلتا یا نیا جوڑا پہنتا تو اسے کوئی نہ کوئی ضروری کام پڑ جاتا،
اور مجبوراً اسے گلی میں اس سمت کو جانا پڑتا جہاں فرید کا گھر تھا۔ جاتے ہوئے اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ ہر آہٹ پر اس کے دل پر عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا، جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ ایلی، اسے خواہ مخواہ آوازیں سنائی دیتی اور پھر جسم پر چونٹیاں رینگنے لگتی۔ گلی میں فرید نہ ملتا تو وہ اطمینان کا سانس لیتا، لیکن دل میں دبی دبی سی خلش کانٹے کی طرح لگی رہتی اور بالآخر مایوس ہو کر گھنشیام کے گھر کی طرف چل پڑتا۔ شاید گھنشیام بازار میں کھڑا ہو۔ اس کی نگاہ تلے گھنشیام آ کھڑا ہوتا، جس کے پاس ہی فرید کھڑا ہنس رہا ہوتا۔ فرید اور گھنشیام اب اس کے ذہن میں لازم و ملزوم ہوئے جا رہے تھے، روز بروز بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ بات بات پر اس کا دل دھڑکتا، ایک اضطراب چاروں طرف سے اس پر یورش کر دیتا اور اس اضطراب کے تعاقب میں وہ آوارہ پھرتا، گلی میں، میدان میں، بازاروں اور گھروں میں بھی۔ وہ مختصر سا گھر دفتن اس قدر وسیع کیوں ہو گیا تھا، اور علی احمد کا کمرہ روز بروز سکڑ کر چھوٹا کیوں ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خود علی احمد بھی تو اب اس کی نگاہوں میں اتنے عظیم نہ رہے تھے، اب وہ انہیں اور ان کے کمرے کو آسانی سے نظر انداز کر سکتا تھا۔ کشمیر کا سیب۔ ان دنوں علی احمد مضطرب رہنے لگے تھے۔ لکھتے لکھتے وہ قلم رکھ کر باہر آ جاتے اور کسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ہاتھوں میں سر تھام کر لیٹ جاتے۔ دیر تک چپ چاپ لیٹے حقہ پیتے رہتے، پھر دفتن جوش میں اٹھ بیٹھتے اور کسی نہ کسی بہانے کشمیر کی بات شروع کر دیتے۔ اجی کیا بات ہے کشمیر کی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت کا نمونہ اتار رکھا ہے، رہنے کے مزہ ہے تو کشمیر میں۔ وہ کسی کو مخاطب کیے بغیر کہتے، سرو کا درخت، ٹھنڈی نہریں، پھل بے انداز، پھل کھاؤ، چشموں کا ٹھنڈا پانی پیو۔ اجی وہاں کے رہنے والے حسین نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ یہ محسوس کر کے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا، علی احمد کبھی نہ گھبراتے تھے۔ جنہوں نے صبح و شام سیب کھائے ہوں، ان کی شکل سیب سی نہ ہوگی تو پھر کیسی ہوگی؟ سیدھی بات ہے، کیوں رفیقہ؟ جو سیب کھا کر پلے گا وہ بڑا ہو کر سیب بن جائے گا۔ ہی ہی ہی، کیا کہتی ہے؟ اندر باورچی خانے میں رفیقہ چپ چاپ بیٹھی مسکراتی رہتی۔ کیا بات ہے کشمیر کی، واہ واہ، کسی شاعر نے کہا ہے، اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ ایلی یہاں آؤ، ادھر تمہیں اس شعر کا مطلب آتا ہے کیا؟ وہ شعر پھر سے دہراتے اور ایلی کی خاموشی پر کہتے، آؤ تمہیں اس کا مطلب سمجھائیں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کشمیر ہے کہاں؟ وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ وہاں گرمی کیوں نہیں پڑتی اور وہاں چشمے کیوں پھوٹتے ہیں؟ شاباش، ٹھیک، پہاڑ تو ہے، لیکن پہاڑ پر رہنے والے۔ رفیقہ تم جانتی ہو پہاڑ پر رہنے والوں کے چہرے سیب کی طرح کیوں ہوتے ہیں؟ ایلی کی ماں، تم نے دیکھا ہے کسی کو جو برسوں کشمیر میں رہا ہو؟ سبحان اللہ، کیا رنگ روپ ہوتا ہے، میمے بیچاری کیا مقابلہ کریں گی؟ انگریز تو بدصورت ہوتے ہیں، ان کے منہ پر تو نحوست برستی ہے، لیکن کشمیر والے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ گھر میں کسی کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ علی احمد بام آباد کے ویرانے میں بیٹھے بیٹھے دفتن کشمیر کیسے جا پہنچے۔ حاجرہ نے یہ عالم دیکھا تو ایک دن چپکے سے رفیقہ کے کان میں بولی، کوئی بات ہے ضرور، کوئی بات ہے، میں جھوٹ نہیں کہتی، میری بات یاد رکھو، اگر بات نہ نکلی تو میرا ذمہ اور بات نکلنے میں دیر بھی نہیں لگے گی۔ ہاں میں تو تیور جانتی ہوں ان کے۔ رفیقہ ہونٹ پر انگلی رکھ کر حیرانی سے حاجرہ کی طرف دیکھتی، اچھا لو میں بیچاری کیا جانوں؟ بڑی بیچاری تو، دیکھو، ایلی گھورتا۔ پھر دفتن ننھا بیمار پڑ گیا اور سب کی توجہ ننھے کی طرف مبذول ہو گئی۔ حاجرہ، رفیقہ اور فرد حاجرہ کے پاس بیٹھی رہتی۔ ایلی کو دن میں 2-3 بار ڈسپنسری جانا پڑتا۔ وہ نرس تک پہنچ تو جاتا، لیکن اس سے براہ راست بات کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ کئی بار وہ بات کرنے کے لیے فرید کو ساتھ لے جاتا اور نرس فرید کی طرف دیکھے بغیر جھینپتی۔ نرس کی آمد پر علی احمد قمیض پہن لیتے اور ننھے کی چارپائی کے قریب آ کھڑے ہوتے۔ ہی ہی ہی، وہ نرس سے اپنی بات شروع کر دیتے۔ نرس کے جانے کے بعد علی احمد ان سب کو تسلی دیتے، گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، سیب کھلاؤ اسے، سیب، لیکن سیب کشمیر کا ہو، کلو کا نہ ہو۔ ایلی بھاگ کر ایک سیب لے آؤ، وہ 2 آنے جیب سے نکال کر کہتے، بس اب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایلی کی ماں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مگر ایلی کلو کا نہ لانا، تھوڑا سا رس نکال کر بچے کو دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا انگریز،
این ایپل اے ڈے کیپس دی ڈاکٹر اوے. کیا سمجھے علی؟ اچھا تم آؤ گے تو تمہیں سمجھا دیں گے. رفیقہ آتی تو علی احمد اسے روک لیتے. رفیقہ ٹھہر تو صحیح، تو بام آباد کا سکندر اعظم معلوم ہوتی ہے. آندھی کی طرح آتی ہے، بگولے کی طرح چلی جاتی ہے. اس طرح بھاگنے دوڑنے سے فائدہ. اور پھر بام آباد میں یہ کوئی جگہ ہے کیا؟ بالکل فضول بیکار. یہاں تو اچھا خاصا آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. اب دیکھو اندر ننھا بیمار پڑا ہے. میری اپنی صحت تباہ ہو چکی ہے، تم بھی تو زرد پڑ رہی ہو. کیوں؟ رفیقہ آنکھیں جھکائے مسکرائے جاتی. اچھا تو سکندر اعظم اب کی گرمیوں میں ہم تمہیں کشمیر لے چلیں گے. تم بھی اور ننھا بھی وہاں جا کر یوں سرخ ہو جاؤ گے جیسے. کور کی آمد پر وہ کہا مار کر صحن سے اٹھ بیٹھتے. آئیے مہاراج، لو بھائی یہ راجپوتانے کے شدھ سا ہنسی بھی آ گئے. تم چاہے جا کر ساری عمر کشمیر میں رہو، کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور کور یہ بات سن کر پنکھے کی رسی کی چابک بنا لیتی اور اسے گھمانے لگتی. علی احمد ہنسنے لگتے. ادھر کور اور علی احمد کے درمیان ہنگامہ شروع ہوتا. ادھر ساتھ والے کمرے میں ننھے کی حالت بد سے بدتر ہوئی جاتی. ننھے پر حاجرہ کا سر جھکا ہوتا، گالوں پر آنسو رواں ہوتے اور چارپائی کے پاس رفیقہ چپ چاپ کھڑی ہوتی. اس پر علی نرس کو بلانے کے لیے بھاگتا. نرس کو گھر آتا دے کر ٹین کا سپاہی چونکتا اور اپنی رزم گاہ کو چھوڑ کر نکل آتا. پھر دفتن یہ محسوس کر کے اس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی، علی احمد لپک کر اندر داخل ہوتے اور قمیض پہن کر نرس کے روبرو آ کھڑے ہوتے. کیوں، کیا بات ہے؟ وہ کہتے. خیریت تو ہے. کیا بچے کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے کہ آپ تشریف لائی ہیں؟ آپ کے آنے پر ہر شخص کا دل دھاک سے رہ جاتا ہے نرس. وہ مسکراتے. دفتن انہیں خیال آتا. کہتے اگر آپ برا نہ مانیں نرس تو پوچھوں کیا آپ کشمیر کی رہنے والی ہیں؟ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہی. ان کی باتیں سن کر حاجرہ اندر ننھے کو گود میں لیے بیٹھی آنسو بہائے جاتی اور رفیقہ اسے سمجھاتی، تسلی دیتی. اہلی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ حاجرہ روتی کیوں تھی. وہ کیوں توقع کرتی تھی کہ علی احمد اس کے بچے میں دلچسپی لیں. دلچسپی تو وہ لیتے تھے، اکثر آ کر دیکھتے بھی. گھبراؤ نہیں، مسکرا کر کہتے. ٹھیک ہو جائے گا، گرمیوں میں اسے کشمیر لے چلیں گے. لیکن حاجرہ چاہتی تھی کہ نکرانی کے بچے کی بیماری کی وجہ سے آقا اپنی زندگی حرام کر لیں. نرس سے باتیں نہ کریں، کور سے کشتی نہ لڑیں. یہ سوچ کر علی کو آقا پر نہیں بلکہ نکرانی پر غصہ آتا تھا. پھر ایک روز علی احمد کو ایک ضروری خط موصول ہوا. خط پڑھتے ہی وہ اٹھ بیٹھے اور جلدی سے تیاری کرنے لگے. پھر وہ حاجرہ کے کمرے کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے. حاجرہ اور سب عورتیں بچے کے اوپر جھکی ہوئی تھیں. کیا حال ہے؟ وہ بولے. واہ، تم تو ویسے ہی گھبرا جاتی ہو فضول. آخر بیماری جاتے جاتے ہی جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. بچے بیمار ہوا ہی کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. اچھا تو میں 2 دن کے لیے سرکاری کام پر جا رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، 2 روز کے بعد آ جاؤں گا. ہاں ایلی یہ لو. انہوں نے چند پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیے. خرچ کر لینا. اچھا بھائی میں جاتا ہوں. ننھے کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی. سانس اکھڑ رہا تھا، منہ سوج رہا تھا. حاجرہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. رفیقہ کے ہونٹوں پر وہی مبہم سی شرارت امیز ہنسی تھی. فرحت چپ چاپ بیٹھے ابا کو جاتے ہوئے حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور علی احمد بڑے اطمینان سے انہیں الوداع کہتے ہوئے تسلی دے رہے تھے. کوئی بات نہیں، میں جلد آ جاؤں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. 8 دن بعد علی احمد لوٹے. گھر میں داخل ہوتے ہی چلانے لگے. اہلی کی ماں، تمہیں مبارک ہو، اب تم تنہا نہ رہو گی، تمہارا ایک ساتھی گھر میں آ جائے گا. ہیں، تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے گھر پر چھائی ہوئی خاموشی کو محسوس کر کے کہا اور پھر جیسے یکدم کچھ یاد آ جانے پر بولے. ہاں، ننھے کا کیا حال ہے؟ حاجرہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ سن کر وہ گھبرا گئے. اوہ، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، مجھے تار دے دیا ہوتا، کوئی آدمی بھیج دیا ہوتا. تب کتنا پیارا بچہ تھا. بے حد افسوس ہے. انہوں نے آہ بھری. مگر اللہ کے کاموں میں کس کو دخل ہو سکتا ہے؟ صبر کے سوا چارہ نہیں. اس طرح رونے سے کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا بیکار ہے، بالکل بیکار. قسمت میں یوں ہی لکھا تھا. قسمت. حاجرہ نے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس شام علی احمد صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. وہ اپنی استانی شام کوٹ کی ہے نا، تم جانتی ہو نا؟ نہیں جانتی؟ ہاں، ایلی جانتا ہے. کیوں ایلی؟ جب تم میرے ساتھ دورے پر گئے تھے اور اس نے تمہیں مٹھائی کھلائی تھی، یاد ہے نا؟ اس کی لڑکی ہے، 16 سال کی عمر ہوگی، کشمیر میں پرورش پائی ہے، رنگ انار سا ہے. آخر کیوں نہ ہو؟ جس نے اناج کی جگہ پھلوں پر پرورش پائی ہو، اس کا رنگ انار سا کیوں نہ ہوگا؟ ساری بات طے ہو گئی ہے، تاریخ مقرر ہو چکی ہے.
میں نے سوچا تھا ایلی کی ماں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہے، کوئی تو ساتھی ہونا چاہیے۔ لو بس اب تیار ہو جاؤ ایلی کی ماں، ہم سب علی پور جا رہے ہیں، ایلی کی دادی نے بلایا ہے، سارا انتظام تمہیں کو کرنا ہوگا ایلی کی ماں، تمہارے سوا گھر میں اور کون ہے؟ وہ ہنسنے لگے۔ ہاجرہ کی آنکھیں بالکل ہی پتھر آ گئیں۔ رفیقہ مسکرانے لگی اور ایلی علی پور جانے کی خوشی میں ناچنے لگا۔ ایلی کو بھائی کی موت پر چندہ غم نہ ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اچھا ہی ہوا کہ نکرانی کے گناہ کا نشان مٹ گیا۔ اب اسے کوئی یاد دلانے والا نہ تھا کہ وہ آسا ہے۔ علی پور جانے کی خبر سن کر ایلی کی توجہ اپنے ساتھیوں کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ یوں بہل گیا جیسے کوئی بچہ کھلونا ملنے پر بہل جاتا ہے۔ 9ویں جماعت کا امتحان ختم ہو چکا تھا، اس لیے علی پور جانے کی خبر اس کے لیے بے حد خوش کن تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔